الحمد للہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سبحان اللہ سبحان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات، منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو، عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں اور آپ لوگ بھی یہاں جلوہ گر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ورنہ ہم بھی سوتے ہوتے، آپ بھی سوتے ہوتے یا کسی کام میں مشغول ہوتے، سانسیں لیتے ہوتے، یہ سانسیں جاری رہتی، مگر آج کی اس جلسے میں بیٹھنے والوں کی سانسیں کتنی پیاری سانسیں ہیں جو اللہ و رسول کا ذکر کرتی ہوئی اور سنتی ہوئی گزر رہی ہیں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ یہاں کے نوجوان کمیٹی والے حضرات، بچے، اللہ نے ان کو توفیق دی، ورنہ تو حضرت یہ عمر ایسی ہوتی ہے لوگ ڈیجوں پر ناچا کرتے ہیں، شرابیں پی کر کے گالیاں بکا کرتے ہیں، خرافاتوں میں زیادہ داخل رہتے ہیں، ملوث رہتے ہیں، مگر اللہ نے ان بچوں کو، نوجوانوں کو، کمیٹی والوں کو توفیق دی۔ ان کے ماں باپ کا آج سر بڑا اونچا ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، سب سے اچھا میں ہی ہوں، حضرت لوگ بھی میرے بارے میں بول رہے ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے، ان کی محبتیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔
پتہ نہیں آپ لوگوں میں یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ اس طرف سے لے کر کے حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب سے لے کر کے ہمارے ناظم صاحب وہاں تک ممبر شریف پر جلوہ گر ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں عزیزو، اگر میں کسی کو اچھا کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کوئی اور کسی کی تعریف کرے اس کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی جس کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو، نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب نبی فرماتے ہیں، یہ جو ممبر شریف پر بیٹھے نا، ان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، سکھائے، پڑھے، پڑھائے۔ اور دیکھیے، کہتے نہیں اللہ جس سے جہاں جس وقت جو چاہے کام لے لے۔ پردھان جی کے بارے میں بتایا، میں ان کا چہرہ بھی ابھی نہیں دیکھا، میں نے جانتا بھی نہیں ہوں کون سے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، مگر پتہ نہیں اللہ کس وقت اور کس سے اور کہاں کون سا کام لے لے۔ اب یہ کام لیا تو اب بتائیے ان کی پردھانی اس وقت کام آئی یا نہیں آئی؟ اور اگر یہیں پہ یہ ناچنے والیوں کو بلا لیتے اور اس میں سب مدد کر دیتے تو پردھان تو رہتے، مگر وہ میرے نظریے سے پردھانی کام میں نہیں آتی، لیکن یہ زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عادتیں اچھی بنائیں۔ جی پہلے کا وقت تھا نا، پہلے کا دور تھا، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے اتر پڑتے تھے، جی، مگر اب کیا بات ہے، کیا کہنا۔ اگر کسی کا گھر جل رہا ہے نا، گھر، توجہ رکھیں، اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہے، پہلے چھپر ہوا کرتے تھے، آپ لوگوں نے دیکھو چھپر ہوا کرتے تھے، ان دنوں میں گرمی میں ایک گھر میں آگ لگ گئی تو پورے گاؤں میں آگ لگ جاتی تھی، کھیتوں میں آگ مگر لوگ مرد عورتیں بالٹی، پانی، ڈبے، ساری چیزیں نلوں سے بھر کے، تالاب سے، ندی سے بھر کے بجھایا کرتے تھے، گھر جلنے ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ وہ بجھ جائے آگ۔ مگر آج کا دور یہ ہے نا، اگر ایک بھائی کا گھر جل رہا ہے تو دوسرا بھائی کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا رہا ہے، مگر اس کے گھر پہ پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اسے ویوز حاصل ہو جائیں، صاحب جناب اب اس کی یہ چل جائے، ویڈیو چل جائے، بس اس نے ویڈیو بنائی اور بتا رہا ہے دیکھو فلاں گاؤں میں جلتا ہوا گھر لائیو چل رہا ہے۔ اب کلیجہ کہاں گیا؟ اب دل کہاں گیا؟ ایک اللہ والے کی بات مجھے یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں؟ عنایت ارشاد کرم، سبحان اللہ۔ سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ کہیے۔ ایک اللہ والا ندی کے کنارے کنارے چلا، ابھی جن کا نام مشاہد ملت سرکار کا نام لیا، سبحان اللہ، بڑا پختہ ایمان، یہی لوگ تھے۔ جی کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، الحب فی اللہ والبغض بے شک، سبحان اللہ، اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب وہ اللہ والا ساتھ جب چلا تو اس کے ساتھ میں خادم بھی تھا۔ اچھا، خادم جو رکھتے تھے نا، ان کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے پاؤں دبائے گا، نیت یہ ہوتی تھی میرا اثر اس پہ پڑ جائے تو یہ بھی اچھا ہو جاتا تھا۔ یہ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اب وہ چلا ندی کے کنارے کنارے چلتا چلا جا رہا ہے، دیکھا ندی کے کنارے پر کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ٹٹے مار رہے ہیں اور ندی کی طرف کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب مرا اب مرا اب مرا، اب ڈوبا اب گیا۔ اس اللہ والے نے بھی دیکھا، کہا کیا مرا کیا ڈوبا کون گیا؟
یہ بھی کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگا، کہا بھائیو کیا بات ہے ذرا بتاؤ تو لوگوں نے کہا وہ پیڑ سامنے ندی کے کنارے پہ دکھ رہا، اس کی ٹہنی جو پانی میں لٹک رہی ہے، دیکھو کیا ماجرا۔ اس اللہ والے نے دیکھا اس پیڑ کی ٹہنی پر، اس کی شاخ پر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ اب بتاؤ بچھو کیا کرتا ہے، ڈنک مارتا یا نہیں مارتا؟ اب وہ بچھو بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹہنی ہل رہی تھی، کبھی پانی سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی اوپر اٹھ جاتی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوا کے جھونکے سے، بچھو گرنے والا، ڈوبنے والا، لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا بنا رہے، مگر اس کی جان پہ بنی ہے۔ اس اللہ والے نے دیکھا، اس کے دل میں رحم آ گیا اور کہنے لگا مولا تو میری مدد فرما تاکہ میں اس کی مدد کر دوں۔ واہ واہ، تو میری مدد فرما تاکہ میں اس کی۔ وہ اللہ والے جن کے لوگ جوتے اٹھایا کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے، مگر وہ اپنے کپڑوں سمیت دریا میں گھس گئے، ندی میں گھس گئے۔ اتنے میں ہوا چلی، وہ جو تھی پیڑ کی ٹہنی پانی سے ٹکرائی اور وہ بچھو پانی میں گر گیا، غوطے کھانے لگا، ڈوبنے لگا۔ سارے لوگ کہہ رہے اب نہیں بچے گا، اب نہیں بچے گا، مگر وہی اللہ والا کپڑوں سمیت پانی میں گھس گیا اور گھسنے کے بعد اس بچھو کو نیچے سے ہاتھ ڈال کے ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ واہ واہ واہ۔ اب جب ہتھیلی پہ اٹھایا تو بچھو بھی اپنی کرنی سے باز نہیں آیا، اس نے بھی ڈنک اسی پہ مارا، بچانے والے کو ہی کاٹ لیا۔ لوگوں ذرا اپنے آپ کو دیکھو، آج کتنے ڈنک مار رہے ہو؟ بچھو سے زیادہ آج کے دور میں انسان زہریلا ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ سامنے مسکرائے گا، پیچھے ڈنک مار دے گا۔ پہلے کی لڑائی تھی نا، سامنے سے بہادر تھے، بہادر کیا بات، لٹھ مارتے تھے سامنے سے، اور اب بزدل ہیں، پھس پھس، بس پیچھے سے خسر کر کے آپس میں لڑائی کرا دے گا۔ اور اب تو اتنے دلال ہو گئے، مسلمان اتنے دلال ہو گئے، بس پولیس کو فون کرا، ہلو صاحب یہ چل لیا، بس ختم۔ توجہ کرنا میری بات کو۔ وہ اللہ والا اس دریا کے اندر داخل ہوا، اس نے جو تھا اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اٹھایا۔ جب بچھو نے ڈنک مار دیا تو اب تو وہ بہت زیادہ لوگ ہنسنے لگے، او یہ مولانا صاحب، یہ بزرگ اللہ والے بچانے گئے تھے، انہی کو کاٹ لیا۔ مگر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا، اسی پیڑ کی ڈالی پہ بٹھا دیا اور باہر آ گئے، لیکن پھر ہلنے لگا۔ اب وہ بچھو گرنے کے قریب ہو گیا۔ اب لوگ کہنے لگے او بچھو تجھے اب کون بچائے گا، تو نے حضرت کے کاٹ لیا، تو نے حضرت کے ڈنک مار دیا۔ اتنے میں وہ بچھو پھر گر جاتا ہے، پھر ہنسنے لگے، کوئی بچانے کا نام نہیں لیتا۔ پھر یہ اللہ والے دوبارہ پھر دریا میں کود پڑتے ہیں اور گھس جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، پھر بچھو کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں۔ بچھو نے پھر ڈنک مار دیا۔ کتابوں میں آتا تیسری مرتبہ پھر یہ داخل ہوئے، تیسری مرتبہ بھی ڈنک مار دیا۔ اتنے میں اب خادم کو جلال آ گیا۔ کس کو جلال آیا بولو؟ خادم کو۔ اب جب خادم کو جلال ہے، کہا سرکار اب ٹھہر جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا بس اجازت دے دیں، اس بچھو کو 2 چپلوں میں ٹھیک کر دوں گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو نا آپ اس کو بچا رہے اور یہ کاٹ رہا ہے۔ مگر پیر بھی بڑا پیر تھا، وہ کہنے لگا، سلجھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا بیٹا تو ذرا قرآن کی آیت پڑھا کر۔ کہا حضور اس میں قرآن کی آیت کہاں، سن لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع
मअस्साबिरीन, बे शक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब इतना कहा बोले हुजूर मतलब क्या है? ये आपको काट रहा, डंक मार रहा, आपको इसे डुबो देना चाहिए था। कितना बदतमीज है जो बचा रहा है उसी को काट रहा। हुजूर आप इसको ना बचाएं। मगर उस अल्लाह वाले का जवाब सुने, उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा बेटा इसकी आदत बुरी है मगर मेरी आदत तो अच्छी है, ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? बेशक आज के बाद आदतें अच्छी बनाओगे। नौजवानों, कमेटी वालों, मुबारकबाद के लायक, आदतें अच्छी बनाओगे, अच्छी बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मगर प्यारे सुनो जरा और आगे चलो, थोड़ा सा बढ़ो तो मैं बताऊं। आदतें अच्छी बनाओगे, आदतें अच्छी बनाओगे, ये गाली देना, ये लोगों को सताना, ये झगड़े करना, ये शराब पीना, ये सारी खुराफातें करना, ये अच्छी आदत नहीं है। अच्छी आदत ये है कि रात को जलसा अगर सुन लिया तो फजर की नमाज भी अदा करनी होगी। बेशक क्या करनी होगी? बोलो नमाज करनी होगी। मुसलमान आज के दौर में नमाज से इतना दूर है, इतना दूर है। बस जलसे में, माफ करना थोड़ा क्लियर बोलता हूँ, जलसे में एक मर्तबा आकर के नारा लगा देगा कि नारे तकबीर और जन्नत हमारे अब्बा की, जन्नत हमारे अब्बा की। अगर कलमा पढ़ा है तो जन्नत में तो जाएगा। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्ना, अगर कलमा शरीफ पढ़ा जन्नत में तो जाएगा। मगर उससे पहले कब्र भी तो है, उसमें सर्विस होगी। उससे पहले कब्र भी तो है, उसमें सर्विस होगी। इस चीज को भी जहन में रखना। सारी इबादतें इकट्ठी कर लो, सारी इबादतें, सारी जितनी भी हैं, सारी की सारी इबादतें जमा कर लो, इकट्ठी कर लो, और करने के बाद अब नबी से पूछो आका, उन तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत, सबसे अफजल इबादत, सबसे बेहतर इबादत, सबसे अच्छी इबादत क्या है? तो नबी फरमाते अस्सलातु अहम्मुल इबादत। नबी फरमाते नमाज तमाम इबादतों में अहम है। सुभान अल्लाह। और जो अहम है उसी को छोड़े पड़े, जो अहम है वही खत्म। तुम्हारे यहाँ मस्जिद होगी अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे के दिन भर जाती होगी जी, या नहीं भरती है? तो जुमे के दिन आसमान से आते हैं ये नमाजी? बोलो, जमीन के अंदर से निकल के आते हैं? नहीं, ये गांव के ही होते हैं ना जी, गांव के। तो फिर जुमे के दिन कहां से आ जाते हैं? और दिन जोहर में क्यों नहीं, असर में क्यों नहीं, मगरिब में क्यों नहीं, ईशा में क्यों नहीं, फजर में क्यों नहीं? यार जरा सोचने की बात है। लोग रोना रोते कि साहब हम कामयाब नहीं होते। कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं, कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं जिसमें ये ऐलान किया जाता हो कामयाबी यहाँ से, मगर मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें ऐलान किया जाता आज से नहीं, लोगों गफलत में मत रहना, आज से नहीं 1400 साल से यही ऐलान हो रहा। वो भी एक दिन नहीं, वो भी एक टाइम नहीं, वो भी एक वक्त नहीं, वो भी एक महीने में नहीं, नबी के जमाने से लेकर के अब तक मस्जिदों से ऐलान होता हुआ है, हय्या अलस सलाह,
आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह के घर से ऐलान होता है, मगर यही मुसलमान जलसा सुनने वाला, यही मुसलमान अपने आप को सुन्नी कहलाने वाला, यही मुसलमान अपने आप को कामयाब कहलाने वाला नमाजें नहीं पढ़ता। अजान होती है दुकान खोल लेता है, अजान होती है खेत पे चला जाता है, अजान होती है खाना खा रहा, अजान हो रही है पानी पी रहा, सारे काम कर रहा है। अरे सहाबा को देखो, अगर अजान होती थी सारे काम छोड़ दिया करते थे, नमाज अदा करते थे। मेरा दावा है फजर की नमाज पढ़ो, ज़ोहर की पढ़ो, असर की पढ़ो, मगरिब की पढ़ो, ईशा की पढ़ो, फिर तुम अपना काम करो। सारे तावीज़ एक तरफ और अल्लाह की तरफ से ये ऐलान एक, बेशक सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान एक तरफ। अब तो लोग ये कहते हैं साहब टाइम ही नहीं मिलता नमाज पढ़ने का। तौबा 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 तौबा, टाइम नहीं मिलता। खाना खाने का टाइम मिलता है, जी मोबाइल चलाने का। मोबाइल अगर तुम्हारे पास है इसको गलत इस्तेमाल मत करो, इससे पढ़ो। मोबाइल अगर है इसमें अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छा बयान सुनो, जो पढ़े लिखे पढ़ो, गलत इस्तेमाल मत करो। अब तो ना एकदम सलाम फेरेगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम, फौरन जल्दी मोबाइल देखा कि एसएमएस तो नहीं आया, कहीं किसी की कॉल तो नहीं आई है। पहले लोग, और तुम ही नहीं मौलाना लोग भी, माफ करना तुम ही नहीं मौलाना, मतलब इतने रसिया हो गए इसके, इतने आशिक हो गए। पहले नमाज पढ़ के ना फौरन सीने पे हाथ जाता था और पढ़ते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर पे हाथ जाता था, पढ़ते थे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, दुआएं करते थे, तस्बीह फातिमी पढ़ते थे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की आयतों पे जहन जाता था, रसिया होते थे। मगर अब तो सारी चीजें भूले पड़े, मौलाना लोग भी इसी में है, सारी चीजें भूले पड़े। बस मोबाइल उठाएंगे फौरन, सलाम फेरते ही मोबाइल में देखूं एसएमएस किसकी, चैटिंग देखूं किसकी है, क्या क्या आया इसमें, क्या क्या नहीं, फौरन व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। बोलो है कि नहीं ऐसा? फौरन मोबाइल पे। तुम्हारा ध्यान है अल्लाह की तरफ, तुम्हारा ध्यान है नमाज में। मोबाइल इतना अहम हो गया, मोबाइल इतना, अगर तुम्हें जरूर, ये तो सब बात की चीजें, जैसे तुम्हारी गाड़ी खड़ी है मोबाइल रखा है। अब इतना दाखिल हो गया, इतना दाखिल हो गया। मुसल्ले पे तुम बैठे हो, यहां बैठे हो, टाइम है, बात करो, सही इस्तेमाल करो, मगर इसे जिंदगी मत बनाओ। यार लोगों को देखा ना, खाना खा रहा है फिर भी एसएमएस ऐसे चला रहा, कोई फोटो डिलीट कर रहा है, कोई एसएमएस डिलीट कर रहा है कि यार कहीं हैंग ना करने लगे मोबाइल, और खाना भी खा रहा, भले प्याली में जाए लुकमा या ना जाए, खा गया। इस पगले को यही पता नहीं है नमक मिर्च है कि नहीं है, रूखी रोटी खा गया, अपना जायका खत्म कर लिया इसने, सारी चीजें खत्म कर ली। अगर किसी बंदे पर अल्लाह की लानत बरस जाए, किसी पर अल्लाह की लानत पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है? बोलो। अल्लाह फरमाता मेरी बात नहीं है, तुम्हारी बात नहीं है, अल्लाह की बात है। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। अब जरा सुबह से शाम तक तुम अपना जायजा ले लो, कितनी मर्तबा झूठ बोल रहे हैं। और तुम ही नहीं, मौलाना लोग भी फंस गए इसमें। मोबाइल से हेलो कहां पहुंचे हजरत, है उतरौला तो बता रहे गजरौला। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। बलरामपुर तो बता रहा कुछ और, आसपास में जो गांव, नाम मुझे नाम याद नहीं, बता रहा है वहां पे। मस्जिद में से भी मोबाइल कान पे लगाया और चुपके से निकल गया ताकि लोग देखें कि बहुत जरूरी काम से जा रहा। अच्छा
اللہ کے گھر میں تسبیح پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کا کون مرا جا رہا ہے جو تم بچا لو گے موبائل کے ذریعے؟ ذرا سوچو یار. 50 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ لوگوں سے جھوٹ بلوا دیتا ہے یہ موبائل. ہے دکان پہ، ہے مکان پہ، تو بتا رہا ہے کہیں اس کو غلط استعمال مت کرو ورنہ یہ برباد کر دے گا. ہم بھی چلاتے ہیں مگر صحیح استعمال کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یاد رکھو اگر غلط استعمال کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جیسے ہم جیب میں نا موبائل رکھے پڑیں گے، اللہ والے قرآن شریف رکھتے تھے. پوچھو، ان کے چھوٹے چھوٹے بستے تھے اور وہ گلے میں ڈال لیا کرتے، اس میں قرآن ہوتا تھا. جہاں 2 منٹ ملے بس قرآن کھولا، الحمدللہ رب العالمین. آئے ہائے، رحمت برستی تھی یار، برکتیں ہوتی تھی. ایمانداری سے بتائیو، یہاں سے لے کر کے یہاں تک جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں اب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ تم خود بتاؤ. پورا دن گزر جاتا، پورا دن. 7 لوگ ہیں حضرت، 2 میاں بیوی، 2 بیٹی اور 3 بیٹے، مگر ایک بھی صبح سے شام تک، پھر شام سے صبح تک ایک بھی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. بولو کرتا کیا؟ اور 5 کے 5 موبائل میں آدھا گھنٹہ، کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں. قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ ولی ہو گئے، ولی. گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں ختم ہو گئیں. پہلے عورتیں بھی پڑھتی تھی، بھینی 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 آواز آتی تھی قرآن کی یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو پتہ ہی، ان نوجوانوں کو اگر میں پوچھ لوں نا قرآن شریف میں کتنے رکوع ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن شریف میں کتنی سورتیں ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن شریف میں کتنی آیتیں ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے. قرآن شریف میں کتنے زبر زیر، کتنے سپارے، ان سپاروں کے نام کیا کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. اور موبائل میں معلوم ہے گیلری میں کتنے فوٹو ہیں اور کہاں کہاں مجھ سے چلانا نہیں آتا، کہاں کہاں موبائل میں کیا، سب پتہ ہے. تمہاری پہچان قرآن سے. تمہاری، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں موبائل مت چلاؤ، اگر تمہیں ٹائم ہے اور ضرورت ہے اور وقت ہے تو اس کو چلاؤ، استعمال کرو، لیکن صحیح. اب یہاں سے یہاں تک کم سے کم 100 آدمی اگر بیٹھے ہیں تو 50 ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے. جی نہیں ہے کہ جوان بیٹیوں پہ موبائل؟ تم چھپاؤ لیکن میں تو نہیں چھپاؤں گا. جوان بیٹیوں پہ موبائل کیوں ہے؟ موبائل کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ کس سے بات کرے گی؟ ہے جواب تمہارے پاس؟ نہیں. کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو بات کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں؟ فیس بک چلائے گی کہاں؟ یوٹیوب دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ اور یہ کون سا اس کا رشتہ دار ہے جو تم نے بات کرنے کو دے دیا، لے بیٹی موبائل چلا لے؟ 50 لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہیں اور 50 غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے ٹچ ہیں. اللہ ماشاء اللہ. دیکھ لینا، شادی ہو، پروگرام ہو، فنکشن ہو، ابھی اثر دیکھ لیو موبائل کا، ابھی دیکھ لیو. کسی کے گھر بھی شادی ہو، بیاہ ہو، پورے گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں، ایک کی نہیں، پہلے میں بعد میں آپ. شادی اور بیاہ ہو دیکھ لو. اس بستی کا کیا نام ہے حضرت؟ بیدولہ. بیدولہ میں دیکھ لینا شادی اور بیاہ ہو، اگر 50 لڑکیاں ہوں گی تو ایک کے بھی کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوں گے. اسلامی اعتبار سے ایک بھی پردے میں نہیں ہوگی، ایک بھی برقع نہیں اوڑھے ہوگی. دیکھ لینا تم، اگر ظہر کا ٹائم آ جائے ایک بھی وضو بناتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ میک اپ دھل جائے گا. بیوٹی پارلر پہ کر کے آئی ہے، اس کے بال جو نچوا کے آئی ہے، اس کا میک اپ، اس کا دوپٹہ، اس کی آستین، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ تم تو ابا ہو نا ابا. اتنی بے حیائی. حضرت یہ بزرگ لوگ ہیں نا، ان کی بہن ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی تھی ڈر کے مارے.
गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी। और आज तो जवान बहन है, दुपट्टा जैसे ना ये इधर डाल लिया ऐसे एक तरफ और अब्बा के सामने दन्ना ही फिर रही है, भैया के सामने कोई परवाही नहीं, चाचा ताऊ मामू खालू कोई भी हो वैसे भाग, बस मोबाइल इतना बड़ा हथौड़ा हाथ में ले लिया और सेल्फी लेती फिर रही है। तुम कहां गए हो? ये तो तुम्हारी बच्चियां हैं ना, किसी और की थोड़ी है, अमेरिका से थोड़ी आई, इंग्लैंड से थोड़ी आई है। अरे बताओ, जो लड़की बेदौला से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? उसके पास क्या बात है, क्या गोवा बात का है। कल्चर कहां से आया बोलो? उसके कपड़ों का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, ये सारी चीजें फिल्मों जैसी कहां से आई बोलो? किस माँ ने सिखाई, किस बाप ने सिखाई? ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। इसलिए तुमने बेटियों को मोबाइल दे दिया है। मेरी बहनें सुन रही हैं वहां से, बेटियों को मोबाइल दे दिया है, ये मोबाइल की देन है। घर में बैठे बैठे देख रही है कि कैसा मेकअप हो रहा है, कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं। अगर वो चल रही है तो उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, ये सारे तरीके फिल्मों जैसे। बाप ओ बाप, अगर बेटी को तुम कुरान देते, बेटी को तुम हदीस देते, बेटी को तुम उर्दू की किताब देते, अगर बेटी को तुम बहार शरीयत पढ़वाते, कानून शरीयत पढ़वाते, जन्नती जेवर पढ़वाते, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाते, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाते, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाते, तो तुम्हारी बेटियां बंबई में फिल्में बनाने वाली औरतों की तरह नहीं, मदीने की फातिमा की तरह होती। तुम्हारी बेटी अगर खाती तो फातिमा का ढंग होता, पीती तो फातिमा का ढंग होता, चलती उठती बैठती तो फातिमा का ढंग होता, शादी में आती जाती फातिमा का ढंग होता। सारे तरीके सैयदा फातिमा के होते। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब माँ होती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह बेशक। ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? बाप और मां की। मैं नहीं कहता किसी मोहल्ले वाले की। ये माएं इतनी आजाद हो गई हैं, बेटी जवान बेटी 18-20 साल की जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, और मोबाइल पे इठला इठला के बातें किससे कर रही। ये अम्मा पागल है क्या? इसे पता नहीं है? बोलो। चलो बाप अगर कहीं खेत में काम करने चला गया या कहीं और चला गया, लेकिन माँ तो नहीं गई है ना। माँ को तो पता है। अब जब मोहल्ले में बातें बनने लगी, मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगी, मोहल्ले में इधर आधर होने लगा कि फलाने की लड़की और ऐसा वैसा लड़का, ऐसा वैसा तमाम बातें इसने देखा, बदनामी फैलने वाली है, तो ये रोती हुई आती है शौहर के पास। पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया है, इस पे कोई जिन है, कोई भूत है, कोई शैतान है, कोई खबीस है, पता नहीं मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी, इसका दिमाग फिरवा दिया। कोई दिमाग नहीं फिरवाया। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। अरे हद हो गई यार। अब जब हद से बढ़ गई, अब आ रही रोती हुई कि कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो एक ताबीज डाल दे, मेरी बेटी का दिमाग ठीक कर दे। अब मियाँ की जरूरत नहीं, अब लठ की जरूरत है, लठ की। कहां थी तू ये 14 साल की लड़की जो मोबाइल लेकर के छतों पे घूम रही थी? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कुरान क्यों नहीं दिया? हदीस क्यों नहीं दी? सैयदा फातिमा का कल्चर क्यों नहीं दिया? बेशक बेशक। कोई अब्बा नहीं टोकता, कोई अम्मा नहीं टोकती, कोई नहीं टोकता। बगैर दुपट्टे के इधर आधर डाली शादियों में मेकअप करके घूमी फिर रही है। अब तो 7-7, 8-8 साल की बच्ची इतनी गहरी लाली लगा रही है, दूर से दिख जाके लाली लगा हुई है। ना मां टोक रही है ना बाप, कोई टोकने वाला नहीं। पहले इनके हाथ में कुरान शरीफ था, अल्लाह अल्लाह, पेट में अगर बच्चा तो कुरान पढ़ रही है।
پیٹ کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں ایسا جیسا کہ اسلام ہے۔ کسی دھرم کسی مذہب کی عورتیں ایسی نہیں جیسا کہ مذہب اسلام میں مسلمانوں کی عورتیں۔ معلوم ہے کیوں؟ تم اعلان کر دو، دعویٰ کر دو، کسی دھرم والی عورت نے آج تک اگر ولی پیدا کیا ہو تو یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی بچیاں جنہوں نے ولی پیدا کیے ہیں۔ یہ عورت اگر سیدہ فاطمہ ہوتی ہے تو حسن حسین جیسے شہزادے پیدا کرتی ہے۔ بے شک۔ یہ عورت اگر ام الخیر فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو معلوم ہے غوث اعظم، غریب نواز، صابر پاک، نظام الدین اللہ کے ولی پیدا کرتی ہے۔ یہی عورت اگر قرآن پڑھنے والی ہو، پردے میں رہنے والی ہو، ڈھنگ سے چلنے والی ہو، فاطمہ کے طریقے پہ رہنے والی ہو تو عورت کا کمال یہ ہوتا ہے اللہ اس کو وہ مقام دیتا ہے۔ لوگ دنیا پہ آ کے بنتے ہیں مگر یہ عورت جب اپنے آپ کو سنبھالتی ہے تو پیٹ سے کہیں ولی پیدا کرتی ہے، کہیں حافظ قرآن پیدا کرتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ اس کا مقام کم نہیں ہے، اس کا مقام بہت اونچا، مگر اپنے آپ کو اس نے بے عزت کر لیا، اپنے آپ کو گرا لیا، اپنے آپ کو بدنام کر لیا ہے۔ ارے تمہارا ڈھنگ تھا، ایک بھی پردے میں نہیں ہوگی۔ عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں، نبی کی بیٹی فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے کانوں کے کنڈل نہیں ہے، ناک کی نتھنیاں نہیں ہے، ہاتھ کی سونے کی چوڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے۔ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اور شرم و حیا غیرت ہوتی ہے۔ بے شک۔ یہی اس کا زیور ہے، یہی اس کا زیور ہے، مگر اب یہ سب کچھ ختم کر دیا، ساری چیزیں ختم۔ اور اپنے آپ کو دیکھو، غور کرنا میری اس بات پر، لوگ تھوڑے ہیں مگر توجہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک۔ تمہارا بیدولہ نام ہے نا، بیدولہ اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، نوجوانوں نے، کمیٹی والوں نے یہ کام کیا، اللہ پورے گاؤں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جو مہمان حضرات آئے ان کے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرمائے۔ لیکن سنو یار، ایک انسان ایسا مجھے دکھا دو، ایک انسان تم نے نہیں دیکھا ہوگا اتنا برا، اتنا خراب، اتنا نیچ، اتنا ذلیل، بہت زیادہ بیکار، بہت زیادہ بیکار، اور میرے پاس الفاظ نہیں، بہت خراب۔ کون؟ کوئی بھینس مری پڑی ہو، بھینس مر گئی، مری ہوئی بھینس کا گوشت کھائے گا، وہ بھی کچا؟ تم نے دیکھا کھاتے ہوئے؟ گائے مر جائے، اس گائے کا دیکھا؟ کوئی انسان مر جائے؟ بولو، کوئی انسان اگر مر جائے تو مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تم نے بیدولہ میں کسی کو؟ کوئی بھائی ایسا ہے جس کا بھائی مر جائے اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا تم نے؟ بولو ہاں نہ بولو، نہیں دیکھا نا؟ اللہ! اور اگر تمہیں مل جائے ایسا شخص جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو تو تم اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ میں بولو؟ اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے؟ نہیں دسترخوان پہ بٹھا لو گے؟ نہیں رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو، تمہارے بیدولہ میں بھی نا کتنے گھر ہوں گے حضرت؟
90 घर हैं तकरीबन, तो 90 घरों में कम से कम 400-500 आदमी तो होंगे ही, आदमी औरतें और ज्यादा होंगे। तुम्हारे बैदौला में भी ना कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। आप कहोगे यार हजरत ने किनको बुला लिया, कैसी बात कर रहे हैं? संभालो अपने आप को, मैं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा, मगर तौबा करनी पड़ेगी। कितना बुरा इंसान जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त, अल्लाह उसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, रो करके दुआएं करेगा वो, क्या गया अल्लाह मेरे भाई की मगफिरत कर दे, छोटे छोटे बच्चे रह गए इसके। मगर वही अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, कितना नीच इंसान होगा। बोलो अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा। किससे पूछूं? अब प्रधान जी से पूछूं? किससे पूछूं? इमाम साहब से पूछूं? किससे पूछूं? आलिम साहब से पूछूं? किससे पूछूं? जो गांव के बड़े लोग हैं उनसे पूछूं? नहीं, इन सब की बात गलत हो सकती है। चलो कुरान से पूछते हैं। किससे पूछोगे? बोलो कुरान से पूछते हैं। कुरान की कोई बात गलत नहीं, कुरान का कोई लफ्ज गलत नहीं, कुरान का कोई हर्फ गलत नहीं, कुरान की कोई आयत गलत नहीं, कुरान का हर लफ्ज सच्चा है, कुरान हक है। बोलो है कि नहीं? अब आयत सुनो, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, घर जाकर के तर्जमे में कुरान में देख लेना या मोबाइल में देख लेना या मुझसे सुन लो। अगर गलत बोलूं तो ये मौलाना लोग, ये उलमा मुझे पकड़ ले ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मगर आज के बाद अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना बंद करोगे। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अब जरा कुरान की आयत सुनो। अल्लाह अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अयअकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमु। कुरान फरमाता है, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब जरा देखो कितने लोग होटलों पे बैठ के बुराई करते हैं, मकानों पे बैठ के बुराई करते हैं, चौराहों पे बैठ के बुराई करते हैं। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, कुरान कहता, कुरान पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है। अल्लाह कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। बेशक बेशक। कभी सोचा, गिरबान में झांका, पीछे से बुराई कर दी, गीबत कर दी, चुगली कर दी, चलते बने। वैसे नमाजी भी है, हाजी जी भी है, वैसे पढ़े लिखे, अल्लाह ने गांव का मुअज्जज बना दिया, बड़ा बना दिया, उसके बावजूद भी गीबत। मैंने गलत बोला? बोलो 50 लोग होंगे नहीं ऐसे, और ज्यादा होंगे, और औरतों में तो 80% होंगी। गीबत। तुमने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, मैं भी करूंगा और मेरे साथ में सब मिलकर तौबा करेंगे ताकि इन नौजवानों की मेहनत रंग ले आए। मौलाना हामिद रजा और मौलाना शराफत साहब किबला कौन? जी हुजूर जी। हाँ, अल्लाह इन सब और हजरत हमारे हजरत, अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन। उलमा इसलिए हाथ उठा के तौबा करेंगे, इसलिए हो सकता है इन्हीं के हाथों की बरकत से तौबा कबूल हो जाए। सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठा करके तौबा करो। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बदमजहबों से बचते रहेंगे। रख लो यार। मैं जो हदीसें देखता हूँ ना, कुरान की आयतें देखता हूँ, तो मैं कौम पे उतारने की कोशिश करता हूँ, वही मेरी तकरीर बनती है। पता नहीं कि कोई एक भाई ऐसा हो
اگر غیبت کرنے لگے نا تو ہو سکتا ہے ان نوجوانوں کا یہ کیا ہوا جلسہ یاد آ جائے. اور بیٹا تم نے جو یہ جلسہ کیا نا، اگر ایک بھی سدھر گیا نا اور اللہ نے اگر قبول کر لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار. اب سنو، اچھا اس میں ایک بات بڑھا دوں، کوئی نہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو دوسرے نے کہہ دیا ارے کیوں پیٹ پیچھے برائی کر رہا، غیبت کر رہا، تو چھوٹتے کہتا میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ پیچھے بول رہا ہوں لیکن جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، بات سچی ہے کہ نہیں؟ تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اگر میرے اندر وہ چیز ہے اور میری پیٹھ پیچھے اسی چیز کو کوئی بیان کر رہا، غیبت کر رہا، سمجھے؟ تو یہ غیبت ہے. اگر وہ بات سچی ہے اور اگر میرے اندر نہیں ہے پھر بنا کر کے اپنی طرف سے پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے. اور تہمت کی سزا غیبت سے بھی بڑی ہے. دو عورتیں نا آقا کی بارگاہ میں گئیں، تنبیہ الغافلین جو کتاب ہے حضرت اس میں لکھا ہے، دو عورتیں گئیں، باتیں کرتی رہیں، نبی نے جواب دے دیا. اور اب نبی بولے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا کون بہن کھا لے گی؟ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو. کہا آقا نہیں کھایا. آقا بولے کھا کے آئی ہو؟ آقا سچ بتائیں. کہا جی قسم ہے رب ذوالجلال کی، آج ہم نے مرے ہوئے بھائی کا تو الگ حلال گوشت بھی نہیں کھایا، آج ہم نے سبزی کھائی ہے، آج گوشت نہیں کھایا. میرے نبی جلال میں کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ ادھر حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو، پلٹی کرو، الٹی کرو. یہاں کیا بولتے ہیں؟ الٹی بولتے ہیں نا. مجھے جتنے لفظ یاد تھے میں نے کہہ دیے، اب تم سمجھ لیو اپنے انداز سے. قے کرو، قے، الٹی پلٹی کرو، سمجھ گئے نا؟ جاؤ. اب نبی کا حکم گئی. جب حلق میں انگلی کرو تو پلٹی ہوتی ہے، جب انہوں نے حلق میں انگلی کری تو الٹی کر دی. اور الٹی کی تو اس الٹی میں گوشت کی بوٹیاں نکلی، ٹکڑے نکلے، دونوں کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگی آقا قسم ہے رب کعبہ کی، آج ہم نے گوشت نہیں کھایا تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم جب گھر سے چلی تھی تو غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، چغلی کرتی ہوئی چلی تھی. اور غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا؟ بولو. چغلی کرے گا؟ بولو. پیٹ پیچھے برائی کرے گا؟ نہیں. اس بات پہ عمل کریو پیارو. اب دوسرا ایک اسٹیپ اٹھاتا ہوں، دوسرا ایک پیراگراف اٹھاتا ہوں، دوسرا ایک چھوٹا سا تمہیں ایک فارمولہ دے کے جاتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ، آدمی سارے گناہ کر لیتا، سارے بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا، شراب پی لے، جوا کھیل لے، سارے کام کر لیتا، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، مگر بتانا پڑے گا مجھے. اجازت ہو تو کہہ دوں؟ سگا بیٹا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈال سکتا ہے کیا؟ سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ اب میں جملے ہلکے بولوں گا تو سمجھ لینا. کون بیٹا ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ مر سکتا ہے، مگر جس ماں نے دودھ پلایا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھے اور اسی کے ساتھ غلط حرکت کرے. غلط حرکت سے سمجھ رہے ہو؟ زنا کرنا. کون بیٹا ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو؟ اگر تمہیں کوئی ایسا مل جائے اس کے ساتھ میں رہو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ دوستی کرو گے؟ اور تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ سوچو گے یار حضرت یہ نکال کے کہاں سے لا رہے ہیں؟ میں نہ امام صاحب کی بتاؤں، نہ پردھان جی کی بتاؤں، نہ اپنی، یا تو اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ کی طرف سے.
یا تو قرآن کی آیت یا پھر حدیث، تاکہ کوئی مائی کا لال کہے نہیں کہ بات غلط ہے۔ کون ہے وہ؟ اگر چاہوں تو ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا ہوں، مگر تھوڑے لوگ ہیں اچھے ہیں، نوجوانوں کی، کمیٹی والوں کی محنتیں ماشاءاللہ کہاں تک سجایا، سوچ رہا ہوں کچھ دے کر کے چلا جاؤں۔ کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ اللہ یار، نام سنتے ہوئے دل کانپ جاتا۔ دور دور ضلع تک ایسا نہیں ہوتا، تمہارا گاؤں تو الگ رہا، مگر چینل پہ میری تقریر جاتی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں پورے ہندوستان کو نظر میں رکھے ہوئے۔ تمہارے گاؤں میں پتہ نہیں کوئی ایسا ہے کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، مگر میں جو حدیث، قرآن کی آیت نہیں، اب حدیث سناتا ہوں۔ حدیث کیا حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ کھولوں؟ کون ہے وہ ایسا؟ کھولوں جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا، توجہ سے سننا، نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا۔ سنا نام؟ سود اور بیاس کو یہاں یہ بولتے ہیں، اور پھر یہاں تو پڑھا لکھا طبقہ، پھر مشاہد ملت کا علاقہ، سمجھے؟ پیلی بھیت شریف کا فیضان جاری و ساری ہے، وہاں اعلی حضرت کا فیضان۔ یار یہ لوگ واقعی وارث تھے۔ سود اور بیاس، کتنے لوگ کاروبار کرتے سود کا اور بیاس کا؟ بہت لوگ کرتے ہیں۔ 10,000 دے دیے، فصل پہ 12 لیے۔ تمہارے گاؤں میں بھلے نہ ہو، میں تو ایک پورے ہندوستان کو نظر میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، تمہارا کوئی دوست اگر ایسا ہو دیکھ لو۔ کچھ لوگ بمبئی جا کے دل سٹہ لگانا شروع کر دیتے، کچھ لوگ جوا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت اب تو قبرستان میں تاش کھیلے جا رہے ہیں، قبرستان میں لوگ نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں مردوں کی یاد آئے، تم اللہ سے ڈرا کرو۔ اب تو مردوں کی گردن پہ پتے بانٹ رہے ہیں۔ اور یہ پوتا اتنا بڑا نیڈر ہو گیا، کرکٹ قبرستان میں کھیل رہا، چھکا نا چھکا دادا کی گردن میں مار رہا پڑاکتے سے۔ اب بتاؤ کیا ہوگا اس قوم کا؟ چھکے چوکے صاحب قبرستان میں مار رہا۔ اور جو رہی بچی عورتیں اور گزری، بعض گاؤں میں قبرستان پاس میں ہوتے تو یہ بھینس کا گوبر اپلے تھوپ رہی ہیں۔ ارے تمہیں پتہ نہیں، ہندوستان میں گھوم رہا ہوں، اور بعض اتنا بڑا حبشی ہے، حبشی کا مطلب اس کی نیت اتنی خراب ہے، قبرستان میں اگر گھر ہے تو 1 گز دیوار قبرستان میں کوئی کر دی، مردوں کی چھین لی زمین، کہاں لے جائے گا تو؟ پھر اسی میں دبے گا۔ یار سوچو کہاں چلے گئے۔ ایک لڑکا نا قبرستان کی جو باؤنڈری کرا دیتے نا پردھان لوگ، تو باؤنڈری خوبصورت کرا رہے ہیں آج کل، اللہ ان کا بھلا کرے، تو اچھی ڈیزائن کی تھی، تو قبرستان میں قبر تھی گہری ادھر، اس پہ کھڑے ہوئے نا ایکٹنگ میں دیوار پہ سیلفی لے رہا تھا۔ اب جیسے سیلفی لیتے لیتے گم ہو گئے، موبائل میں گرا تو قبر میں گرا۔ اب اسے لے ہاسپٹل لے گئے، اب پتہ چلا صاحب کہاں، بولے قبر میں گر گیا تھا۔ یہ کیسے گرا؟ بولے سیلفی لے رہا تھا۔ یار کیا ہو گیا اس قوم کو؟ قبرستان میں لوگ کہتے تھے یہ شہر خاموشاں، جی یہاں پہ لوگ اپنی موت کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور اب تو گناہ ہی قبرستان میں کر رہا۔ پولیس سے چھپ کر کے قبروں کی آڑ میں پتے بانٹے جا رہے ہیں، پتے۔ لیکن سنو، سود اور بیاس کا کھانے والے، لینے والے، دینے والے، اچھا یہاں کاروبار ہوتا ہوگا۔ ایک چیز اور بتا دوں، زمین 1 ایکڑ زمین 2 لاکھ میں لی، اگر 2 سال کو لی، 10 سال کو لی جائز، اور 1 ایکڑ زمین 2 لاکھ میں لی، 2 لاکھ روپے دے دیے، اور یہ کہا جب تک یہ 2 لاکھ روپے واپس پورے نہیں کرو گے پورے، تب تک میں زمین نہیں چھوڑوں گا، یہ جائز نہیں۔ اس کو روپیہ پھراؤ بولتے ہیں ہمارے علاقے میں، یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔
ایک کمیٹی چلتی ہے، کمیٹی میٹنگ، یہاں کیا بولتے ہوں گے پتہ نہیں، 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 5-5 10 ہزار روپے جمع کرے، 1 لاکھ روپے ہو گئے تو ایک بندہ اٹھاتا ہے وہ بسی بولتے ہیں، بسی بولتے ہیں، بسی دار، بسی، ہاں وہ بسی، ہاں بسی، اچھا ہماری طرف کمیٹی بولتے ہیں، میٹنگ بسی، بسی سمجھ رہے ہو؟ تو وہ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کا طریقہ یہ ہے، اب بولی چل رہی ہے، وہ اٹھا رہے ہیں 90 میں، وہ 80 میں، وہ 75 میں، تو جو زیادہ فائدہ تو اس کو دے دیتے ہیں۔ اب 80 میں جس نے اٹھائی 20,000 روپے بچے، وہ 10 پہ بٹ جاتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر 10 لوگ جمع ہوئے، ہونے کے بعد بسی بنائی، 1 لاکھ روپے ہو گئے، اب انہیں ضرورت ہے اس مہینے میں یہ اٹھا لیں پورے کے پورے، نہ کم نہ زیادہ، تو یہ جائز ہے۔ دوسرے مہینے میں انہیں ضرورت پڑی اٹھا لیں، جائز۔ تیسرے مہینے میں، اور 1 مہینے میں 2 کو ضرورت پڑ گئی تو قرآن اندازی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جو کم و بیشی سے کرتے ہیں بسی، چلو اس لفظ کا بھی مجھے پتا چل گیا، بسی، تو جو کم و بیشی سے کرتے ہیں نا، یہ ناجائز و حرام۔ حرام کا لقمہ مت کھاؤ، مت کھلاؤ بچوں کو۔ اب سنو، سود اور بیاس، حدیث شریف 2 حدیثیں، نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ کتنے بولو؟ اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر، 73 درجات۔ جیسے یہ پھول رکھے نا، برابر برابر رکھ دو، ایسے ہی 70 ٹکڑے جو سود اور بیاس کا گناہ، پہلا والا بڑا، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، لاسٹ میں سب سے چھوٹا، لیکن یہ 70 کے 70 سود اور بیاس کا گناہ۔ اب سنو، نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہوتا ہے اس کے 70 ٹکڑے ہیں، 70 حصے ہیں، ان 70 ٹکڑوں میں سب سے چھوٹا والا حصہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا۔ پھر بڑے والے اور 69 کا کیا ہوگا؟ کوئی آج کے بعد حرام لقمہ کھائے گا؟ حرام لقمہ منہ میں جائے گا؟ لے گا؟ جس کے لے لیے اس کے دیے ہی نہیں۔ اب بڑا خوش ہوتا ہے، یار 1000 روپے موڑ دیے میں نے، 1000 روپے میرے باپ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی۔ مولا کائنات اللہ، ان کے شہزادے نے کربلا شریف میں اولاد سامنے شہید ہو گئے، گھوڑوں پہ ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ یار ایک دم ڈائریکٹ سید، بالکل ڈائریکٹ امام حسین پاک کی اولاد۔ ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، تو یہ اچھے اچھے علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کا مقام کہاں سے لاؤ گے؟ وہ آل رسول جن پہ اگر درود نہ پڑے تو بے شک نماز بے مکمل شک نہ۔ بے شک، حق ہے، بے شک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد، بے شک بے شک۔ نماز نہ ہو، وہ شہزادے کیوں اگر وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو سب کچھ بچ جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جی، مگر انہیں معلوم تھا اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ایمان کا سودا ہو جائے، کیونکہ یزید شرابی تھا، جواری تھا، تیری میری بہن بیٹیوں کو غلط نظر ڈالتا تھا، زانی تھا، وہ خلاف شرع کام کرتا تھا، بھلے کلمہ پڑھتا تھا وہ، لیکن یزید شرابی تھا، جواری تھا، حد سے تجاوز کرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی دنیا والوں کو۔ علی کے شہزادے نے یہ پیغام دے دیا ہے، دیکھو ان شرابیوں سے، جواریوں سے، بے شک، نشیڑیوں سے سبحان ہم اللہ، اپنی سبحان اولاد اللہ، تو دے سکتے ہیں بے شک، مگر بے شک۔ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار کربلا، سبحان اللہ۔ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور آج انہی کے نانا کی امت اگر ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟
نہیں ہو سکتا نا۔ آج کے بعد کوئی شراب پیے گا؟ بولو، کتنے نوجوان ہمارے نشے کی طرف جا رہے ہیں حضرت، 15 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، 18 ایک بھوت چڑھ گیا ان پہ، بھوت، وہ بھوت کیا کہ بس یہ ڈولے شولے بنانا، بس اپنی باڈی بنانی ہے، چاہے انجیکشن لگوانا پڑے، نشے کے کیپسول کھانا پڑے، کچھ بھی۔ یار پہلے مسلمانوں پہ بھوت نہیں تھا، ان پہ عشق کا رنگ چڑھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے تبھی تو کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، بے شک بے شک۔ ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، بے شک سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک اس بے لیے شک۔ محشر میں جب گناہگار چل رہے ہوں گے، مجھے لگتا ہے یہ کمیٹی والے ہیں جو بلّا نہیں جی جی، سب نوجوان کمیٹی میں۔ اللہ برکت فرما، جب گناہگار چل رہے ہوں گے ان کے پاؤں پہ بیڑی پڑی ہوگی اور وہاں پر میرے آقا کی صرف چل رہی ہوگی۔ اعلی حضرت نے پھر قلم اٹھایا، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ایک نعرہ حیدری، یا علی علی بولیے، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، بے شک بے شک، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور ہے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ بے شک بے شک بے شک، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ آقا کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ بے شک بے شک، اب پھر اعلیٰ حضرت کو دیکھو، لا ورب الغرش جس کو جو ملا ان سے ملا، عرش کے رب کی قسم، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول نعرہ تکبیر، بولو نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے سب لوگ، اللہم صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2:42 ہو گئے میرے موبائل کی گھڑی میں۔ میں سوچا تھا کچھ سنائے گے اس میں سے نکال، میں یہ سوچا تھا کہ کچھ سنانے گے، اچھا یہ من کے بتا اللہ حضرت میں سنیے کچھ اشعار درشان اعلی حضرت۔ پڑھوں تو تین اشعار۔ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ۔ ایک دوسرا کلام پڑھتا ہوں جی ارشاد حضرت، پھر موقع ملے کہ تمہیں کون پتہ سنا دی جائے۔ یہ جو ہے اس لیے پڑھتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو، بے شک قبول ہو جائے۔ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ
لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ سبحان اللہ سبحان دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب آمین 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 موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جینا لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو جی انشاءاللہ جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے جس کی تقریر سے توہین رسالتی ہووے جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو بے شک ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو کمینہ لکھ دو جس کی تقریر سے توہین رسالتی ہووے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں کتنی بیویاں 2 بیویاں اور اپنا کیا حال ہے ایک نئی ناک میں دم کر رکھا ہے جی صحیح ایک صحابی کی 2 بیویاں اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی مگر شوہر کے پاس جاتی تھی تو ان کی خوشبو ہیچ رہ جاتی تھی اللہ اب دونوں چکر میں رہتی تھی پتہ نہیں کون سی دکان سے خریدتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں ہم تو بڑی بڑی اچھی قیمتی لاتے پھر بھی ہماری خوشبو نیچی ایک دن ان کے شوہر وہ بھی صحابی رسول خوش ہو گئے دونوں بیویوں سے کہنے لگے او میری بیویوں آج مانگ لو کیا چاہتی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تم صبح کو گھر جا کے مت کہتی ہو ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں کبھی کہو گے نہیں مانگ لے جو وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو تو دونوں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی او ہمارے سرتاج مانگنا کچھ نہیں ہے بہت دنوں سے دل میں ایک بات ہے صرف اس کا پتہ بتا دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مطلب کہا سرکار یہ بتا دے کہ آپ خوشبو کہاں سے لاتے ہیں کہاں سے خریدتے ہیں کون سی لگاتے ہیں سبحان اللہ وہ صحابی مسکرانے لگے اور کہنے لگے او میری بیویوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے بے شک اب دونوں چکر میں کہ خوشبو نہیں لگائی تو پھر آئی کہاں سے دونوں نے دانت نیچے انگلی مگر صحابی کہنے لگے او میری بیویوں خوشبو کا ماجرا ذرا سنو دونوں بیٹھ گئی اب یہ کہہ رہے میرے آقا سوڑے سوڑے آقا پیارے پیارے آقا
पूरी दुनिया कायनात से अफजल वाला आका बरेली के इमाम बोले खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। जरा प्यार से बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग कहेंगे हमारा नबी, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। वो दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज, हमारे सरताज, जरा इतना बताओ खुशबू आई कहां से। तो वो कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, शादी से पहले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। तुमने खुजली का नाम सुना होगा, जानते भी होगे, मानते भी होगे, लेकिन सुनो, वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, मुझे खुजली हो गई थी, मैं दवा कराता रहा मगर मेरी खुजली ठीक नहीं हुई, परेशान हो गया। गर्मी के दिन थे, माँ बहन के सामने बड़ी शर्म लगा करती थी। एक दिन गर्मी के दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं खुजाने लगा, खुजाते खुजाते खून निकल आया, मगर मुझे आका याद आ गए। मैं सीधा उठा, नबी की बारगाह में चला गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पर आराम फरमा रहे थे, और वो भी गद्दे के अंदर रुई नहीं थी, बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी हुई थी। और ये जाकर के नबी के पांव दबाने लगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कह रहे हैं, पांव दबा रहे हैं। नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, क्या बात है। नबी उठ के बैठ गए, बोलो क्या परेशानी है। नबी दिल के हालात जानते हैं, तभी तो आला हजरत बोले, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सो, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो सहाबी पाँव दबा रहे थे, मेरे नबी बोले, ओ मेरे गुलाम जानिसार, ओ मेरे चाहने वाले, कलमा पढ़ने वाले, बोल क्या परेशानी है। कहने लगा, आंखों में आंसू आ गए। वो सहाबी बीबियों से बोले, ओ मेरी बीबियों, मेरी
आंखों में आंसू आ गए। सोने सोने आका ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछ दिए। कहा बोल क्या परेशानी है? कहने लगा आका मुझे खुजली हो गई है, शर्म लगती है खुजाता हूँ। आका परेशान हूँ, खुजली हो गई है। नबी बोले तुमने दवा क्यों नहीं कराई? कहने लगा आका मैंने दवा करा ली मगर ठीक नहीं हुआ। नबी बोले पाँव छोड़ दे, जरा हाथों को फैला ले। मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और उसके हाथों पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया टपका दिया। मेरे नबी बोले जरा इसको मल ले, और मलने के बाद घर चला जाओ और जा करके अपने जिस्म पे लगा ले, तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। इतना कहा वो सहाबी अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं ओ मेरी बीबी ओ उस दिन मैंने पसीना लगाया तो खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई मगर खुशबू आज तक नहीं सुभान गई। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब शेर सुनो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो यार। सुभान अल्लाह। मैं इस लहजे में आना नहीं चाह रहा था। आना क्या नहीं चाह रहा था? हजरत करम अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, खींच के ले आए समझ। और मेरी क्या मजाल, आपकी मजाल, जो अल्लाह और रसूलुल्लाह बस वही होता है। बेशक बेशक। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बेशक मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। कहिए या रसूल अल्लाह। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मदीना बोलो ना, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी यअमुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दो, वयनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोको। समझे? मतलब कुरान के पीछे से लाएंगे तो तुम में से एक गिरोह वो है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है। यही वो लोग हैं जो सबसे बेहतर है। बेशक बेशक। और जो कामयाब है वो उलाइका हुमुल मुफलिहून। समझ में आ रही बात? अच्छे काम करो जी। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। प्रधान जी ने अपना काम कर दिया, मुझे बताया, और सारे लोगों ने, गांव के बच्चे ने, इन उलमा ने। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मेरी बहनें भी उधर बैठी हैं, कुछ चले भी गए, सबके लिए दुआएं करता हूँ। अल्लाह इन सबको नबी के बच्चों का सदका था। मेरे मौला हर एक की परेशानी को दूर, आमीन आमीन। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, खासकर मसाजिद मदारिस इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुल्क में चैन सुकून सलामती अता फरमा। मौला उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।